وأشكره على ما أولى من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصلاة عمود الدين وأعظم ما يتقرب به العبد إلى رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من عبد ربه وأكمل من حافظ على الصلاة وكان أشد الناس محافظة على السنن الرواتب وحث أمته عليها ورغبهم فيما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن اگر ہماری فرض نمازوں میں کمی رہ جائے تو اس کی کمی کون پورا کرے گا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو اللہ تعالی کی محبت کا سبب بن سکتا ہے، جنت میں گھر بنواتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے مزید قریب کر دیتا ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اس عظیم عبادت کے بارے میں جانیں گے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سنن رواتب، سنن مؤکدہ، ان کی فضیلت اور اہمیت۔ سب سے پہلے ہم حدیث لیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا بندہ فرض عبادتوں کے بعد نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرب ہونے کے لیے ایک سبب دیا، ایک فضیلت دی، ایک راستہ دکھایا، اور وہ راستہ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی سارے راستے دیے ہیں، بہت سارے ہمیں فضائل دیے ہیں، بہت سارے ہمیں عبادتیں دیے ہیں، کچھ ہمارے لیے فرض کیے ہیں، کچھ ہمارے پر مشقت نہ ہو، ہماری آسانی کے لیے سنت نوافل کے طور پہ دیے ہیں۔ اب انسان نے یہ سوچنا ہے کہ آج نہیں تو کل میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو کیا میں نے افسوس کس بات پہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راستہ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرصت دی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر آسانی کی، میں اس چیز کی غنیمت اور فرصت سے فائدہ اٹھایا کہ میں اپنی آلسی پن میں یا اپنی دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی دکھ اور غم اور افسوس کی وجہ سے ان فضیلتوں کو میں نے چھوڑ دیا، سستی کر لی۔ آج میں نے شیطان کی بات تھوڑی سی مانی، شیطان نے کہا سنت ہے کل پڑھ لینا، سنت ہے بعد میں کر لینا، آج اس نے سستی دلائی، کل وہ پھر آہستہ آہستہ یہ چیز ختم کروا دے گا، اتنا کہ انسان بھول ہی جائے گا کہ یہ سنت میں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت ہے ان میں سے یہ ایک سنت بھی تھی۔ شیطان کا کام ہی ایسا ہے کہ ایک انسان کے اندر سستی لانا اور دوسرا اس کو نیک دروازے اور عمل سے روک دینا، ختم کر دینا، آہستہ آہستہ۔ ایک دم تو انسان کو نہیں ہٹا سکتا، تو آہستہ آہستہ انسان کو نیک اعمال اور نیک دروازے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دروازہ دکھایا، سبب دیا۔ پہلے بھی ہم نے کافی اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا یا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کافی اسباب لیے ہیں۔ آج ایک اور سبب ہے اور وہ بھی ہے آسان، لیکن بات یہ آتی ہے کہ اس سے فرصت اور فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ یہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بندہ ہے جو عبادت یعنی فرض عبادت سے ہٹ کر نوافل کی عبادت میں بہت زیادہ لگا ہوا ہے، یعنی فرض جو عبادتیں ہیں وہ ہم نے ہر صورت میں کرنے ہیں، وہ ہمارے رب کو محبوب ہیں، لیکن اس نے فرض عبادت سے ہٹ کر نوافل شروع کر دیے ہیں، اتنے اس نے نوافل کیے ہیں، اتنے سنن کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے محبت کرنے لگے۔ تو اگر ہم لوگ سنن رواتب جو 12 رکعات ہیں، جو ہم نے اگر اس پر عمل کیا، ہم نے اس پر پابندی کی، تو ہمیں اس میں کیا کیا فضیلتیں مل سکتی ہیں؟ سب سے پہلی فضیلت، جنت میں گھر۔ جو شخص
یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی یہ ہم لوگ جو بھی فضیلت لیں گے، یہ جو بھی سبب لیں گے، حدیث کے طور پر یا قرآن میں آیت کے طور پر لیں گے. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر جذبہ ایمان کا جاگے. یہ نہیں کہ میں نے سنا ہے، میں نے فیس بک میں پڑھا ہے، مجھے کسی نے بتایا. نہیں، اس میں کبھی کبھی بدعہ بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کی غلط باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے جو بھی آپ کو فضیلت پہنچے، لازم آپ نے کلیئر کرنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نہیں. اچھا، اب یہ پہلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص ہر دن اور رات 12 رکعات، یعنی 12 رکعات یعنی سنن رواتب، سنن مؤکدہ کی پابندی سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. ہم دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، سالوں کی کمائی لگا جاتی ہے، قرض لیتے ہیں، فکر رہتی ہے، کتنے ٹینشن ہی رہتی ہیں، پھر بھی ویسے نہیں بنتا جیسے ہم چاہتے ہیں. کبھی اس میں کیا غلطی ہو جاتی ہے، کبھی اس میں کیا کمی ہو جاتی ہے، پھر بھی پریشانی لگی رہتی ہے. لیکن جنت کا گھر صرف 12 رکعات سے آپ کو مکمل ملے گا، وہ بھی ایک دن میں. یعنی سالوں نہیں لگیں گے ایک گھر بنانے کے لیے، سالے نہیں گزر جائیں گے. حالانکہ جنت کا جو گھر ہے دنیا کے گھر کے نسبت کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا جو گھر ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، دنیا کا جو گھر ہے وہ خراب ہونے والا بنا ہوا ہے. دنیا کا گھر جو ہے وہ تھوڑی سی بارش تیز آ جائے کیا تو وہ بہنے لگ جاتا ہے، اس میں کتنے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بدلے میں اگر ہم آخرت کے یا جنت کے گھر کے بارے میں سنیں یا اس کا وصف دیکھیں تو ہمیں لگ جائے گا پتہ کہ یہ اگر ہمیں روزانہ صرف 12 رکعات پڑھنے کے ساتھ اتنا مکمل ہمیں گھر اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں، تو کیوں ہم کوتاہی کریں؟ کیا یہ سودا خسارہ ہے یا کامیابی میں ہے کہ آپ 12 رکعات کے بجائے روزانہ بلا ناغہ ایک اپنا گھر بنوا رہے ہیں؟ دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر فرض نماز میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں؟ پھر انہی نوافل جو اس نے پڑھی ہوں گی، اسی نوافل سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی. انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، نماز میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، خشوع میں کمی آ جاتی ہے، غفلت میں ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کبھی اپنی سوچوں میں چلا جاتا ہے، کبھی پریشانی میں گم ہو جاتا ہے، کبھی وہ افسوس میں ہوتا ہے، اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہماری کمی پوری کرنے کا راستہ بھی ہمیں عطا کیا. یعنی حساب کتاب میں بھی ہمارے لیے ایک آسانی بھی ہے. تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوہ ہم بنتے ہیں، یعنی وہ ہمارے قدوہ ہیں، وہ ہماری اسوہ ہیں. ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن رواتب کی بہت پابندی فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر فجر کی 2 سنتوں کے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں؟ فجر کی 2 رکعات جو سنت کی 2 رکعات فجر کی جو سنت کی 2 رکعات ہیں، دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک طرف آپ رکھ لیں جیسے فجر کی 2 سنتیں، دوسری طرف آپ رکھ لیں دن رات کی محنت، مال، گاڑیاں، مکانیں، عہدے، سب کچھ رکھ لیں جو دنیا میں ہیں. یہ جو 2 رکعت سنت ہے نا، ان سب سے بہتر ہے، ان سب چیزوں سے. چاہے آپ کے پاس کتنا ہی کیوں مال نہ ہو، کتنے ہی گاڑیاں کیوں نہ ہو، کتنا ہی دنیا کی آسائشیں آپ کے پاس نہ ہو، 2 رکعت جو سنت الفجر ہے نا، وہ ان سے سب سے بہتر ہے. اس کی فضیلت بیان کے لیے کہا گیا ہے تاکہ انسان اس 2 سنتوں کو کبھی کوتاہی نہ کہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی ان 2 سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے. اچھا، اب اس حدیث کی ہم کمپلیٹ وہ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس حدیث قدسی میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں.
اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہیں جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت کیسے حاصل کی جائے۔ پہلے بندہ فرض عبادتوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک فرض عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن انسان جب صرف فرض نماز پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ خوشی سے اور محبت سے نوافل ادا کرتا ہے تو ہر روز اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب ہے اس حدیث میں؟ اس میں جیسے کہا گیا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے کان میں بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو حرام باتیں سننے سے بچاتے ہیں۔ وہ غیبت سننا پسند نہیں کرتا، وہ جھوٹ سننا پسند نہیں کرتا، گانے اور فضول باتوں سے اس کا دل خود بخود دور ہونے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو اتنا ایمان اور اس کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو یہ سارے چیزیں فضول لگتی ہیں، اس کا دل ایسے بند ہونے لگ جاتا ہے جب ایسے فضول باتیں چل رہی ہوں، گانے چل رہے ہوں یا کچھ بھی غلط بات ہو رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کان کی حفاظت خود کی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ لوگوں کی عیب تلاش نہیں کرتا، اس کی آنکھیں حرام چیزوں سے بچتی ہیں، اس کی نگاہ قرآن پر پڑتی ہیں، علم پر پڑتی ہیں۔ یعنی اگر ہماری آنکھیں غلط چیز دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی سے ہٹ کر کسی چیز میں بھی جا رہی ہیں جو ہمیں پتہ ہے وہ گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا ایمان میں کتنا خلل آ چکا ہے۔ کیا ہمیں اللہ پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہمیں دلیل دی گئی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو یہ ہماری ایمان کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اس کے ہاتھ برائی کے کاموں میں استعمال نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ صدقہ دیتے ہیں، ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب جو ہم سن رہے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک دلالت ہے کہ اللہ تعالی کے یعنی ہمارے دل میں محبت اللہ تعالی کی کتنی ہے اور اللہ تعالی ہمیں پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ اچھا، پھر فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو کس طرح اس کے پاؤں؟ اس کے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھتے، تو کس طرف بڑھتے ہیں؟ مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں۔ یعنی اس کی جو جوارح ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے جاتے ہیں کیونکہ اس نے نوافل میں، سنت میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ کہ اس کی جو بھی کوشش ہے، جو بھی اس نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی یا اس نے گناہوں سے بچنے کی دعا کی، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں؟ اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اسے عطا کروں گا، کیونکہ اب وہ اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہے، اس لیے اب اس کے دعائیں بھی قبول ہوں گی، اس کی جو تمنا ہے وہ بھی قبول ہوں گی، جو بھی اس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کو اتنا راضی رکھا کہ محبوب بن گیا اور محبوب کے اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی۔ پھر فرمایا اگر وہ میری پناہ مانگے گا تو ضرور اس سے اپنی پناہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، کس چیز سے؟ اسے فتنے سے بچاتے ہیں، اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں، اس کو ہر چیز سے بچا لیتے ہیں جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کا سنن رواتب سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہم سنن مؤکدہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو 12 رکعت ہیں، نوافل
جو اس کے حرص ہیں، جیسے ہم اثر کی نماز سے 4 رکعت پہلے وہ نوافل میں آ جاتی ہیں، سنن مؤکدہ میں نہیں آتی. جیسے ہم لوگ ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، وہ سنن مؤکدہ میں نہیں آتی، وہ نوافل میں آ جاتی ہیں. تو اس حدیث میں سنن رواتب کا کیسے تعلق ہو گیا؟ سنن رواتب بھی انہی نوافل میں شامل ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی ہم جتنے بھی سنت فرض سے ہٹ کے جو پڑھتے ہیں وہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا سبب بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ قیامت، یعنی ہم جو فضیلت لے رہے ہیں وہ جہنم سے بچنے کی تو ہم نہیں لے رہے، ہم لے رہے ہیں کہ محبت ملے گی اللہ تعالیٰ کی، جنت بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جہنم سے کیسے آزادی ہوگی؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد، یعنی جو فرض نماز 4 رکعات ہے نا، اس سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعات پڑھتے، دو دو کر کے پابندی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. ذرا سوچیں، دنیا کی آگ جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے، یا تھوڑا سا پانی کا گرم پانی تھوڑا گر جائے کیسے تکلیف ہوتی ہے، یا گرم پانی کا، جیسے ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پتیلے کا ڈھکن ہٹ جائے، اس کی جو بھاپ نکلتا ہے تھوڑا سا ہاتھ پہ لگ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. جہنم کی آگ 70 گنا اس سے زیادہ بڑھ کر گرم ہے. ہماری اتنی کیفیت نہیں ہے کہ ہم یہ چیز برداشت کر سکیں. ہم دنیا کی برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی کیا ہوگی؟ تو یہ ہمیں ایک وعدہ دیا، ایک خوشخبری دی کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں اور جہنم سے بھی آزاد کر سکتے ہیں، صرف یہ رکعات کی پابندی کرنے سے. صرف دیکھیں، جو سنن مؤکدہ ظہر کی نماز پہ آئی ہیں اس میں 2 نفل زیادہ اس حدیث کے حساب سے کہے گی. سنن مؤکدہ میں 4 رکعات پہلے 2 بعد میں، لیکن اگر آپ نے 2 بعد میں، 4 پہلے 4 بعد میں کر لیے تو آپ کو اس حدیث کی جو وعدہ ہے وہ نصیب ہو جائے گا باذن اللہ، بحول من اللہ وقوتہ. اچھا، اب ہم تصور کرنا چاہتے ہیں گھر جو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دیں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خیمہ کا تصور ہمیں دلایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خیمہ کے بارے میں سمجھایا، بتایا کہ وہ کیسے. ایک خیمہ موتی کا ہوگا، ایک ہی کھوکھلے موتی سے بنا ہوا، جس کی اونچائی 60 میل ہوگی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں کہ جنت میں اونچے اونچے محلات ہوں گے، ایک کے اوپر ایک بنے ہوئے ہوں گے. یعنی سارا وصف ہم جنت کے بارے میں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم لوگ ان سنن رواتب کو نارمل لیتے ہیں کہ ہم لوگ ان سنن رواتب کو غنیمت اور فضیلت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا، اور کیا فرمایا؟ اس گھر کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے باغات ہمیشہ ہرے رہتے ہیں، وہاں کے پھل کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، وہاں کی خوشبو اتنی دور تک جائے گی کہ دنیا میں، ایک منٹ، سوری تھوڑا سا ہو گیا، اس کی خوشبو اتنی دور تک جائے گی کہ دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور سب سے حیران کرنے والی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، وہاں کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، اور وہاں کے رہنے والوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ نوجوان خادم موجود ہوں گے. اور یہی وعدہ سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے نوجوان خدمت کے لیے گھومتے رہیں گے. وہاں نہ صفائی کرنی ہوگی اس گھر میں، یعنی دنیا کے گھر کی نسبت جیسے مقارنہ کریں، وہاں نہ صفائی کرنی ہوگی، نہ کھانا پکانا ہوگا، نہ تھکن، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت. کیا ہوگا؟ صرف آرام ہی آرام ہوگا، خوشی ہی خوشی ہوگی. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ شریف ہمیں نصیب ہوگا دیکھنا انشاءاللہ باذن اللہ. اب ایسا گھر، اتنی شان والا گھر، ایسی نعمت والا گھر اللہ تعالیٰ صرف اور صرف کس چیز سے ہمیں دے رہے؟ 12 رکعت سنن رواتب کی پابندی پر.
تو کیا ہم روزانہ چند منٹ نکال کر یہ 12 رکعات نہیں پڑھ سکتے؟ روز کے صرف چند منٹ بدلے میں اللہ کی محبت، جنت میں گھر، جہنم سے حفاظت، فرض نمازوں کی کمی پوری۔ اب بتائیں کیا اتنی بڑی انعام کے لیے صرف 12 رکعات پڑھنا مشکل ہے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کی خوشخبری دیتے ہوئے یہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یعنی ہم جو انہوں نے ہمیں سمجھایا، جو ہمیں دیا، اس کی ہم کس طریقے سے غنیمت اور فضیلت سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو قیامت کے دن ہمیں افسوس اس چیز کا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں ہم نے کم کھایا، ہم کم سوئے یا ہم نے کم آرام کیا، بلکہ افسوس اس بات کی ہوگی کہ کاش ہم نے سنن رواتب کی حفاظت کی ہوتی، کاش ہم نوافل میں مزید اضافہ کیا ہوا ہوتا، کاش ہم اپنے رب کو راضی رکھتے۔ تو یہ کاش ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی آسانیاں دی ہیں اس کی غنیمت سمجھ کر فضیلت سمجھ کر اس کا فائدہ اٹھائے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کر فرمائے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر پورے آسمان اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالی اس بندے کی محبت اور قبولیت زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، لوگ خود بخود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے لیے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ اب اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آج ہی سے سنن رواتب اور نفل نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ہر سجدہ اللہ کی محبت کی طرف ایک قدم ہے، ہر سنت اللہ کے قرب کے ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور جنت میں اپنے فضل اور کرم سے ہمارے لیے گھر تعمیر فرمائے۔ اب مل کے دعا مانگتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، الله